الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. آج ہم داتا صاحب کے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں کہنا کے علاقے میں ہیں. عظیم الشان اجتماع میلاد جاری ہے. علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، تاجران بھی آئے ہیں، دیگر عاشقان رسول بھی آئے ہیں. اللہ کریم ہم سب کا آنا، وقت نکالنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اب ذرا غور کریں کہ یہ بظاہر تو ایک لائن کی حدیث پاک ہے، مگر اس کے پیچھے جو انعام ہے نا، اس کے پیچھے جو ریوارڈ ہے، وہ ایسا انعام ہے کہ جو ہر مسلمان لینا چاہتا ہے. دنیا میں کسی مشہور آدمی سے ملنے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، اور اب تو ایک عجب معاملہ ہو گیا ہے. پہلے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے دعا میں یاد رکھنا، اور اب ملاقات کر کے کہتے ہیں ایک سیلفی بھی بنانی ہے آپ کے ساتھ. ایسا لگتا ہے جب تک سیلفی نہیں ہوگی ملاقات ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی. بہرحال یہ دنیا میں اب ایک رواج پڑ گیا. لیکن اگر میں یہ سوال کروں آپ سب سے کہ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ ملنا چاہیں گے؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس کے آپ قریب ہونا چاہیں گے؟ اللہ اکبر. اس دن صرف ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کی بات سنی جائے گی، جو شفاعت کا باب کھولیں گے، جو شافع روز محشر ہیں. کیا خوبصورت بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. یعنی آقا ہی کی رسائی ہے. اچھا پھر بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہے. ہم احادیث میں جب پڑھتے ہیں تو بہت مشکل دن ہے. ایک پریشانی ہو، دو ہو، تین ہو تو بیان کیا جائے. سخت گرمی ہے، 50,000 سال کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. ماں نہیں پوچھے گی، باپ نہیں پہچانے گا. حساب کتاب، اعمال نامے تولے جائیں گے، نامہ اعمال تقسیم ہوں گے. کسی کے دائیں ہاتھ میں تو کسی کی پیٹھ توڑ کر بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. پیاس کے مارے لوگوں کا برا حال ہوگا، پسینہ بہ رہا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا. there are so many difficulties، بہت ساری مشکلیں. سولوشن کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ کیسے نکلیں گے اس مشکل دن؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں واقعی بڑی گرمی ہوگی، پیاس بڑی لگی ہوگی، مگر ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ماں بھول جائے گی، نہیں آئے گی، پہچانے گی نہیں یا مدد نہیں کرے گی، مگر گھبراؤ نہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے، عیب کھل رہے ہوں گے. انشاءاللہ میرے آقا کیا کریں گے؟ رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے؟ بناتے یہ ہیں. پل صراط سے گزرنا ہوگا،
مگر آقا کیا کر رہے ہوں گے؟ اسی پل کے کنارے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. یعنی سوچئے تو صحیح، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں میرے آقا جلوہ فرما ہوں گے، اپنے امتیوں کو مدد فرما رہے ہوں گے. اب بتاؤ اس محشر کے دن جو آقا کے قریب ہو گیا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے قریب ہو گیا، جس نے شفاعت کرنی انہی کے قریب ہو گئے، تو پھر تو کام بن جانا ہے نا، پھر تو بگڑی بن جانی ہے. تو پتا چلا کہ یہ چھوٹا انعام نہیں، بلکہ اب اگر تصور کی وادی کی بات کریں، اللہ کرے یہ تصور بن جائے. آپ میں سے جو حج پر گئے نا وہ میری بات ذرا زیادہ جلدی سمجھ جائیں گے. اللہ آپ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. عرفات کے میدان میں 25 30 35 لاکھ لوگ ہوتے نا، تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ پبلک کہتے کس کو ہیں، رش کہتے کس کو ہیں، یہ حج پر جا کر ہی سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 25 30 لاکھ کا مجمع، انبلیویبل، بہت بڑا مجمع. کبھی امیجن کیا، کبھی تصور کیا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 7 ارب 7.5 ارب تو اس وقت دنیا میں لوگ ہیں. فرام دا ڈے، فرسٹ ڈے، حضرت آدم سے لے کر آخری دن تک، قیامت کے دن تک جتنے لوگ دنیا میں آئے سب محشر کے میدان میں ہوں گے. اس کا مطلب اربوں خربوں. یہ مجمع کتنا بڑا ہوگا. اب نبی پاک کے قریب کون ہو سکے گا؟ تھوڑا اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ایک میدان میں اجتماع ہو رہا ہو، 40-50 ہزار لوگ جمع ہوں، اور ایک بندہ ہو بیان کرنے والا یا کوئی ایسی شخصیت آ جائے، سارے لوگ ملنا چاہیں تو آسانی سے مل سکیں گے؟ نہیں مل سکیں گے. اب کون قریب جا سکے گا؟ جس سے ملنا ہے وہ چاہے گا تو قریب چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. خربوں لوگ ہوں گے، میں اور آپ پتہ نہیں کدھر ہوں گے، کیسے قریب ہوں گے، کون جانے دے گا؟ واٹ از دا وے ٹو بی اے نیئر آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ آسرا کیا ہے قریب پہنچنے کا؟ میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں، اتنے بڑے رش میں مجھے کون پہچانے گا؟ اللہ اکبر. گیٹ پاس نبی پاک نے خود ہی دے دیا ہے، جو جتنے زیادہ درود پڑے گا اتنے میرے قریب آ جائے گا. ایک اور حدیث سناؤں، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے بروز قیامت، جو مجھ پر میرا امتی، حدیث پاک کا مضمون ہے روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. اب بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ یہ چھوٹا انعام نہیں ہے. اللہ کرے درود پاک کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. تو میں کہہ رہا تھا ایک تصور کیا کرو، اکیلے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کرو اور ہاتھ میں تسبیح ہو اور درود پڑھے. آپ سوچیں کہ محشر کا میدان ہے اور میں پتہ نہیں کہاں ہوں اور نبی پاک کہاں ہیں. اب میں ایک درود پڑھ رہا ہوں نا تو میرا ایک قدم نبی پاک کے قریب ہو رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہوں تو دوسرا قدم قریب ہو رہا ہے، تیسرا پڑھ رہا ہوں تو تیسرا قدم قریب ہو رہا ہے. گویا یہ میرا سفر جاری ہے نبی پاک کے دربار کی طرف. اب اگر اس تصور سے درود پڑھو گے تو تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا. اور پڑھ لوں، موقع ملا کچھ اور پڑھ لوں، وقت ملا کچھ اور پڑھ لوں، فضول بات نہ کروں اور پڑھ لوں، اس لیے پڑھ لوں کہ قیامت کے دن آقا کے قریب ہو جاؤں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدارا اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیے اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں دنیا میں آپ کو کیسے ملتی ہیں. تاجران بیٹھے ہیں، تاجر چاہتا ہے میرا کاروبار چلتا رہے، کوئی پرابلم نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، کوئی آفت نہ آئے. آپ آفت سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، صبح و شام درود پاک کا ورد جاری رکھیے. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آپ کو بھی بنا دے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد کا مہینہ، سبحان اللہ. ویسے تو سارا سال ہی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان علماء بیان کرتے ہیں، اجتماعات میں بیان ہوتی ہیں، مگر جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ایک شوق مزید بڑھ جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید ذکر خیر کیا جائے. کیا شاندار پرسنالٹی ہے، کیا شاندار شخصیت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. بیان کرتے چلے جائیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، انداز ختم ہو جاتے ہیں، مگر نبی پاک کی شان پوری بیان ہو نہیں پاتی. کمال کی بات یہ ہے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ان دا ہسٹری آف دس یونیورس، اس پوری کائنات کی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی جس پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں، جس کی سیرت اب تک لکھی جا رہی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کے مرنے کے 5-10 سال بعد ایک کتاب آ جاتی ہے. دیٹس اٹ، ایک کتاب، میکسیمم 2 کتابیں. یعنی اس کی زندگی پڑھنی ہے تو ایک بایوگرافی ہوگی. بلکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے میرے مرنے کے بعد کوئی کتاب لکھے گا نہیں، خود ہی لکھ کے چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی زندگی کی کتاب لکھ جاتے ہیں. میرے آقا کی شان دیکھو، 1450 سال ہو گئے، گلی نہیں مک رہی ہے.
بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. ارے اب بھی